बहुत थक गया हूँ दोस्त। मैंने कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर अपनी बेबसी का एतराफ़ कर लिया। अपनी ज़िंदगी के ज़िंदा ख्वाबों और बेमानी शराबों के पीछे भागते हुए मैं बहुत थक चुका हूँ। बस अब एक मुकम्मल घर चाहता हूँ और कुछ तशना आरज़ुओं की तकमील, और बस कुछ नहीं चाहिए। इज्तिमाई गम हमने बहुत झेल लिए, मगर अब हासिल तो कुछ ना हुआ। आओ ज़रा ढंग से ज़िंदगी जी लें। इसलिए अब कुछ ज़्यादा वक्त बाकी भी नहीं रहा। उम्र की आखिरी शाम की आमद कुछ दूर नहीं। ज़का कुछ देर सोचता रहा और फिर कहने लगा, चलो शुक्र है तुम्हें इस अमर का ख़याल तो आया। बात यह है मेरे मेहरबान कि सदा फितरत से जंग एक मुश्किल काम है। आखिरकार हज़रत इंसान हार जाया करता है। मैं तुम्हारी इस सोच पर बहुत खुश हूँ और उसे कतई तौर पर ख़ुदगर्ज़ी की सोच नहीं कहूँगा। तो फिर आखिरी फ़ैसला क्या है? ज़का का सवाल सुनकर मैंने बड़ी ख़ुद एतमादी से जवाब दिया, मैं अमृत मेहदी से शादी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, कहकर ज़का ने दाद देने वाले अंदाज़ में ताली बजाई और ऐन उसी वक्त फ़याज़ और हकीम भी अंदर दाखिल हुए। इकलौती ताली की आवाज़ उनकी समात से टकराई तो दोनों तेज़ी से हमारी तरफ आ गए। ज़मीमा तो हिट रहा। फ़याज़ ने आते ही सहाफ़ती गुफ्तगू शुरू कर दी। तमाम कापियाँ बिक गई हैं। इस दिन के जहाद कश्मीर से ज़्यादा सेल तो ज़मीमे की हुई है। वो खामोश रहा और मेरी तरफ़ से अपनी बात का कोई रद्द अमल ना पाकर उसने मेरी तरफ़ इशारा करते हुए ज़का से सवाल किया, इस इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन पर ये हज़रत भला क्यों खामोश हैं? बात यह है जनाब, ज़का ने संजीदगी से जवाब दिया, कि अब मोहतरम जनाब वजाहत महमूद सिकंदर साहब इस ज़मीमे का कुफारा अदा करना चाहते हैं। अच्छा? फ़याज़ ने बड़ी हैरत से कहा, भला किस सूरत में? शादी की सूरत में, ज़का ने जवाब दिया। शादी? उसने हैरत से सवाल किया, और वो भी इस उम्र में? क्यों मियाँ? अब वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुआ, कोई बेवा औरत है तुम्हारी नज़र में? बेवा औरत नहीं, ज़का ने फ़ौरन वजाहती अंदाज़ में कहा, लड़की कहो लड़की। ओह अच्छा, फ़याज़ का कहका गोया छत फाड़ गया। उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पर हाथ मारा और बोला, मैं समझ गया मेरे दोस्त, तुम यकीनन अमृत मेहदी से शादी करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो तुम कतई फ़िक्र ना करो, मैं बज़ाते ख़ुद तुम्हारे निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए ये गवाही दूंगा कि मेरा दोस्त अपने माजी में इस कदर शिद्दत से शरीफ इंसान साबित हुआ है कि हम हज़रत इंसान तो क्या गधे जैसा शरीफ नफ्स जानवर भी उसकी दोस्ती पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकता है। तुम फ़िक्र ना करो। ज़का का पुराना मूड बहाल हो गया। हम वो पुरानी आलम आरा वाली बात किसी को नहीं बताएंगे। कलीम ने कुछ सोचकर एक दानिशमंदाना सवाल किया, मगर दोस्तों ये उम्र का फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं? कोई बात नहीं, फ़याज़ चमक कर बोला, मेरे वालिद साहब मेरी अम्मा जान से 22 बरस बड़े थे, मगर आराम से निभ गई। यार ये उम्रों शुम्रों में कुछ नहीं रखा, बस दिल में चाहत होनी चाहिए। हम अरबी ख़ान को भी ज़रूर बुलाएंगे, ज़का ने कहा। और हाँ, फ़याज़ ने लुक़मा दिया, और दुनिया को फ़ख्र से बताएंगे कि ए दुनिया वालों, ये है हमारा काबिल कदर दोस्त, माजी का मशहूर तालिब इल्म लीडर, लेकिन अब इनकी वजह शोहरत है 9 अदद बच्चे जिन्हें सरकार बरतानिया पाल रही है। हम ज़रूर जश्न बर्पा करेंगे। कलीम ने भी अपनी राय दी। देखेगी दुनिया कि हम अपने यार की शादी किस तरह मनाते हैं। मेरे दोस्तों के कहकों ने एक नई उमंग, एक नई तरंग मेरे दिल के अंदर भर दी, और आने वाली नादीदा खुशियों का एहसास करते ही मेरा दिल झूम उठा। जब ये फ़ैसला अमल में आया तो ज़िंदगी के इस संगे मील पर आलम आरा दूर, कहीं बहुत दूर पीछे रह गई थी, और ज़िंदगी के संग चलते चलते बहुत आगे को निकल आया था। रात ख्वाबों के संग गुजर गई
اور صبح سویرے ناشتے کی میز پر بابا جان کی آمد سے تھوڑی ہی دیر پہلے میں نے تسبیح پر ورد کرتی ہوئی اپنی ماں سے بصد ادب و احترام عرض کیا، اماں میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں کا ہاتھ رک گیا۔ برسوں سے اپنی اس تمنا کے حصول کے لیے لڑکیاں دیکھ دیکھ کر اور میری منتیں کر کر کے اب وہ تھک کر خاموش ہو چکی تھی۔ میرے اس غیر متوقع سوال پر وہ چونک گئیں۔ شہلا نے تیزی سے سوال کیا، بھیا کس سے؟ میں نے بلا جھجک امرت کا نام لے لیا۔ اماں اور شہلا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائیں۔ اللہ کا شکر ہے، آج کی صبح کتنی خوشگوار ہے، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ اماں نے مسکراتے ہوئے اپنا ورد دوبارہ شروع کر دیا۔ بابا جان کی تشریف آوری ہوئی تو میں جان بوجھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنی زندگی کے اس انتہائی اہم دوراہے پر اس فیصلے کے بعد میری روح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ تیار ہو کر میں اپنے معمولات کے مطابق گھر سے باہر چلا گیا۔ شام واپسی پر اپنے گھر کے اندر شاداب شال کی گاڑی دیکھ کر مجھے کچھ حیرت سی ہوئی۔ مجھے معلوم تھا کہ بابا جان سے ان کی قدرے دور سے رشتہ داری بنتی ہے اور ان کا کبھی کبھار آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، لیکن اس وقت گویا میری چھٹی حس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ آج شاداب شال کی آمد بے معنی نہیں۔ شہلا نے دروازہ کھولا اور مسکرائی، قدرت بے حد مہربان ہے بھیا، شاداب شال پرپوزل لے کر آئی ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور مجھے امام غزالی کا وہ قول یاد آ گیا کہ بے شک انسان بہت ناشکرا ہے، اس لیے وہ وقت سے پہلے اور مقدر سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ آج قدرت نے میرے لیے چاہا اور یہ راہیں روشن ہو رہی تھیں۔ میں گھر کے اندر چلا آیا۔ شاداب شال مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، برخوردار، دیکھا ہمارا کمال، ہم بنا کہے تمہارے دل کی بات جان گئے۔ آپ بلا شبہ عظیم ہیں۔ میں نے اعتراف کیا، آپ لوگ بھی عظیم ہیں، شاداب شال کہہ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ جذباتی اور وفا شناس دور تھا جس میں آپ کے جذبوں نے وطن کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو پس پشت ڈال دیا۔ یقیناً ہم لوگ وفائیں نبھانا جانتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی ذاتی زندگی کی خوشی کے لیے سوچا، مجھے خوشی ہے، انشاءاللہ بہتری کا عمل سامنے آئے گا۔ ایک طویل عرصے کے بعد خوشیوں کی چاند رات میرے آنگن میں اتر آئی۔ ستاروں سے روشن شام تھی۔ میری امرت مہدی میرا نصیب بن کر میرے آنگن میں اتری۔ جاڑے کے موسم میں بہار کے تمام رنگ گھل مل گئے۔ مجھے اپنے اندر سے اٹھتی خوشی کی بے کراں لہروں کا احساس ہوا۔ نہایت سادگی سے نکاح کی تقریب ہوئی۔ شاداب آپا نے بیک وقت امرت کی بڑی بہن اور والدہ جیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ جاڑوں کی شام کی پہلی آمد تھی جب میں نے امرت مہدی کو قبول کیا۔ میرے تمام خواب پورے ہو گئے اور قدرت یہ انتہائی گراں قدر عطیہ عنایت فرما کر میرے سارے شکوے دور کر چکی تھی۔ بڑا مان اور فخر تھا مجھے اپنی یادوں پر، اب تک شادی نہ کرنے کے فیصلے پر قائم رہ کر عالم آرا سے اپنی وفائیں نبھانے پر، لیکن میں سب ہی کچھ بھول گیا۔ امرت مہدی وفاؤں کا نیا انداز لیے میری زندگی میں چلی آئی تھی اور میری زندگی کے نئے جذبوں نے مجھے نئی حیات بخشی تھی۔ زندگی کے اس خوشگوار عمل کو اتنی تیزی سے سر انجام دینے پر اکثر دوست شکوہ کناں تھے، لہٰذا عربی خان کی آمد پر ایک زبردست دعوت کا پروگرام ترتیب دیا گیا۔ عربی خان نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی اور بما اہل و عیال آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جب میری زندگی میں آئی تو جاڑے کی شاموں میں بہار کے دریچے کھل گئے۔ ہر کام پر تابع داری، خدمت گزاری اور محبت کا نیا باب کھلتا چلا گیا۔ امرت مہدی کے سنگ زندگی کے ایسے رنگ میرے نصیبوں میں ہوں گے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ باہر کی تمام تر سرگرمیاں ترک کرنے کے بعد وہ میرے گھر کے اندر سمٹ گئی تھی۔
میری ماں، بہن اور بابا بے حد خوش تھے۔ چونکہ بڑے بھائی صاحب کے بزدلانہ رویے سے چاہ پا کر فرحت بھابھی بھی ہم سے کبھی نہ بنا پائی تھیں، اب وہ کبھی کبھار بھائی صاحب اور بچوں کے ہمراہ آتیں تو امرت بے حد محبت کا مظاہرہ کرتی۔ وہ میری ذات سے کس قدر مخلص تھی، اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ایک دن شہلا کے ذکر پر اس نے کہا، آپ کو چاہیے تھا شیلا کو دوبارہ سیٹل کروانے کی کوشش کرتے، آخر زندگی یہاں ختم ہی تو نہیں ہوتی۔ اب ہماری زندگی کی تمام کوششیں آپ کریں گی۔ میں نے کہا، اچھی یا بری، ہمیں سب قابل قبول ہوں گی۔ میں تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی برا نہیں سوچتی، وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی۔ پھر بھلا میں آپ کے لیے کس طرح برا سوچ سکتی ہوں؟ نوازش، میں نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ اسی وقت فقیر بابا نے ذکا الدین کے فون کی اطلاع دی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ذکا نے عربی خان کی آمد کی اطلاع دی، وہ صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ رہا ہے۔ فیاض کا خیال تھا کہ اس کی آمد کا جشن باقاعدہ ڈھول ڈھمکا کر کے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے برٹش بھابھی مارگریٹ ہمارے کلچر کا یہ مظاہرہ دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ چنانچہ اس کی آمد کی شام دعوت کا انتظام منگلا جھیل کے کنارے کیا گیا اور ہم لوگ استقبال کے لیے اسلام آباد روانہ ہوئے۔